سر اور کوشٹ امان کے ساتھیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ اگر میں کوشٹ امان ڈیرہ غازی خان کے انفراسٹرکچر کی بات کروں، اگر اس کی انتظامی اسکیلٹن کی بات کروں، تو کوشٹ امان وہ علاقہ ہے جہاں سرداروں کے زیر سایہ تمام انتظامیہ، بارڈر ملٹری پولیس کے تمام اہلکار یا تو خود اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں یا تو اسمگلروں کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ پورے کوسٹ امان کا انتظام ایک ادنا سا کلرک چلا رہا ہوتا ہے اور ان کا سربراہ پیے وہیں پہ ان لوگوں کے اوپر کروڑوں کا بتہ کما رہا ہوتا ہے۔ کوسٹ امان کے تمام ہسپتال بند ہے، کوسٹ امان کے تمام ڈاکٹرز اور وہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف نہ صرف یہ کہ خود غیر حاضر ہوتا ہے بلکہ غریبوں کے نام پر دی گئی مفت ادویات تک کو مارکیٹ میں جا کے فروخت کرتے ہیں۔ کوسٹ امان کے تمام سکول بند ہیں، یہاں کے تمام اساتذہ گھروں میں بیٹھے تنخواہ وصول کرتے ہیں اور تمام بچے اسکولوں سے باہر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو تعلیم کے ہمارے سربراہ ہوتے ہیں ان کی ڈرامے بازیاں اور ان کی چلاکیاں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سی او ایک اونٹ پر سوار ہو کر پولیو کی مہم کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے، ایسے ہی لوگ ہمارے لوگوں کے سامنے ڈرامے بازیاں کر کے کروڑوں کما کر اور اپنی زندگی کی عیش و عشرت میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کارپوریٹ کمپنیاں نشاط اور دیوان پیٹرولیم جیسی کمپنیاں کوسٹ امان اور ڈیرہ غازی خان کے تمام وسائل لوٹتے ہیں اور ان وسائل کے بل بوتے پر یہ جا کر لاہور میں زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک اپنے یورینیم کے ذخائر کو چھیڑنے کا متحمل خود کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ ریاست پاکستان ڈیرہ غازی خان میں 8 مختلف جگہوں سے یورینیم نکال رہی ہے، جس کی وجہ سے کینسر کے بڑے ہوئے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے لوگ یورینیم زدہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ریاست کو ان تمام باتوں سے، کوسٹ امان کے ان تمام مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس طرح ہمارے لوگ ان انتظامی بدعنوانیوں کا شکار ہو کر ایک محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آئے روز ہمارا کوئی نہ کوئی نوجوان کینسر کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اگر ریاست کو فرق پڑتا ہے، اگر ریاست حرکت میں آتی ہے، اگر ریاست کی مشینری حرکت میں آتی ہے تو وہ تب حرکت میں آتی ہے جب شعیب جیسے کسی معصوم بلوچ نوجوان کا کیس ہے۔ ریا کرو شعیب بلوچ کو رہا کرو، شعیب بلوچ کو رہا کرو، شعیب بلوچ کو رہا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسیاں ڈیرہ غازی خان میں جاری بد انتظامی پر کسی بھی طور حرکت میں آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن شعیب جیسے معصوم نوجوانوں کے لیے اس ملک کے ایجنسیاں، اس ملک کے ادارے اس طرح کے مجرمانہ اور بھیانک ہتھکنڈے اپناتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعیب کی فیملی رمضان کے مہینے میں شعیب کی بوڑھی دادی یہاں پہ بیٹھی ہے، وہ شعیب کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارے معصوم نوجوانوں کا ایسا کیا قصور ہے کہ جس کا آپ کے آئین میں حل نہیں ملتا۔ ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور۔ یہاں اس ملک میں کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو تو 1 گھنٹے کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے ہمارا ایک نوجوان شعیب بلوچ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی FIR کے غائب ہے۔ آج اس کے خاندان نے انصاف کے لیے کوئی اگر سائٹ چنی ہے، انصاف کے لیے اگر کوئی جگہ چنی ہے تو وہ یہ سڑکیں چنی ہے۔ یہ اس ریاست کی عدلیہ، اس کے آئین، اس کے قانون کے اوپر ایک دھبا ہے۔ یہ اس کے قانون، اس کے آئین کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے کہ بلوچ کے لیے آپ کی پروٹیکشن آف لا موجود نہیں ہے۔ بلوچ کو آپ نے اس ریاست کی پروٹیکشن آف لا سے، اس ریاست کے آئین سے، اس ریاست کے شہری ہونے کے حقوق سے بے دخل کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ریاست ہزاروں لاپتہ بلوچ افراد کے کیسز کا جواب دینے کو راضی نہیں ہوتی، ہزاروں لاپتہ نوجوانوں کے کیسز کا جواب دینے کو راضی نہیں ہوتی، تب تک ہمارا ہر بلوچ نوجوان لاپتہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو لاپتہ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کل ہمارے ایک اور نوجوان کو اٹھایا تھا، آج ہم شعیب کے لیے یہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اور گزشتہ 2 مہینے قبل ہم نے اسلام آباد میں ہزاروں لوگوں کے لیے دھرنا دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ریاست کو اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے، ان کی فلاح سے یا ان کی پرامن زندگیوں سے کس قدر سنجیدگی ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ڈیرہ غازی خان توسا شریف کے نوجوانوں نے کون سی سرکاری امداد کو نقصان پہنچایا ہے، یا کون سی ایسی مسلح تنظیم ہے جو یہاں پہ کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی کے نام پر آپ لوگ آئے روز ہمارے نوجوان کو لاپتہ کرتے ہو؟ آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ صرف ہمارے لوگوں میں خوف و ہراس قائم کرنا چاہتے ہو۔ آپ ہمارے نوجوانوں پہ یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہمیں تعلیم کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں ایک پرانی زندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ریاستی جھوٹ اور یہ ریاستی مجرمانہ ہتھ کنڈے وہیں پہ بے نقاب ہوتے ہیں جب آپ نے سرعام شعیب کو 9 تاریخ کو توسا شریف سے اٹھایا تھا، لیکن آپ اس پہ الزام کیا لگاتے ہو کہ 19 تاریخ کو آپ نے اس کو سرگودا میں مسلح تنظیموں کے سٹکر لگاتے ہوئے پکڑا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ نہ صرف یہاں ڈیرہ غازی خان، نہ صرف یہاں توسا شریف، بلکہ بلوچستان کے جتنے بھی معصوم نوجوان ہیں انہیں اسی طرح کے جھوٹے ہتھ کنڈوں میں پھنسا کر مارا جا رہا ہے، دن دھڑلے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارا جا رہا ہے۔ اگر یہ ریاست واقعی ماں جیسی ہے تو یہاں سے 1 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر تھانہ موجود ہے، لیکن آج شعیب کا خاندان یہاں اتنی گرمی میں سڑک پر بیٹھا احتجاج کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ان مجرمانہ ہتھ کنڈوں سے باز ہونا چاہیے۔ آپ نے جس آگ میں بلوچستان کو دھکیلا ہے، خدا را اس آگ میں ڈیسی خان اور توسا شریف کو مت دھکیلے۔ ہم اس ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں پر رحم کریں، ہمارے ان نوجوانوں پر رحم کریں۔ ہمارے لوگوں کا یہ نصیب نہیں ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھ کے احتجاج کرتے رہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ ان احتجاجوں میں بیٹھے رہے، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے وہ احتجاجوں میں بیٹھ کے تقریریں سنتے رہے۔ ہماری بوڑھی ماؤں کا کوئی حق، کوئی قانون اس بات کو نہیں مانتا، کوئی قانون اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ کسی معصوم نوجوان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیں اور ان کے لوگوں کو ایک ناؤ ختم ہونے والی تکلیف میں مبتلا کریں۔ جب شعیب کی فیملی یہاں تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی تو انہیں کہا گیا، دوسرے لفظوں میں، دوسرے لب و لہجے میں انہیں یہی باور کرایا گیا کہ اس ریاست کا حق ہے کہ وہ بلوچ کو لاپتہ کرے۔ لیکن ہم بھی اپنا یہ حق سمجھتے ہیں اور پوری بہادری کے ساتھ اور پوری بے باکی کے ساتھ ہم ریاست پہ اس طرح کے ہر جرم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ظلم کے یہ ضابطے، وہی وانٹ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ شعیب بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور ہمارے لوگوں پر یہ خوف و ہراس، یہ موت، یہ گرفتاریاں، یہ پروفائلنگ، یہ ہراسمنٹ کرنا بند کی جائے۔ ہم بھی اس دن کے انتظار میں ہیں جب ہمارے معصوم نوجوان اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے، نہ کہ اس لیے جائیں گے کہ ان کی پروفائلنگ ہو، نہ کہ اس لیے جائیں گے کہ انہیں بغیر کسی جرم کے اٹھایا جائے اور پھر ریاست ان کی شناخت سے ہی مکر جائے، ریاست اس بات سے ہی مکر جائے کہ وہ لوگ اس کے شہری تھے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جتنے لوگوں کو لاپتہ کیا ہے یا جتنے لوگ آپ کی ریاستی مشینری کے سبب مارے گئے ہیں،
आखिर उन लोगों का क्या जुर्म था। और हमें इस बात से भी दिलचस्पी है, हमें इस बात से हमारे नौजवानों को शदीद दिलचस्पी है कि अगर रियासत अपनी तमाम तर मशीनरी बलोच नौजवानों की नस्ल खुशी में, बलोच नौजवानों की प्रोफाइलिंग में सर्व कर सकती है, तो रियासत यही मशीनरी कैंसर के मामले में क्यों नहीं सर्व करती? रियासत यही मशीनरी और यही काम लोगों को तालीम देने में क्यों नहीं सर्व करती? रियासत यही मशीनरी और यही काम वहाँ पर सर्व क्यों नहीं करती जब हमारे कोसलेमान में हमारे मासूम नौजवान एक पेनाडोल की गोली की वजह से मर रहे होते हैं? रिहा करो, रिहा करो, शेर बनो रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमारा ये नहीं है, इधर नहीं है। बोलने तुमसे हम पुरम तौर पर यहाँ पे बैठकर शुएब की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं और जितने भी बलोच नौजवान लापता हैं उनकी बाजियाबी का मुतालबा करते हैं और इस रियासत से अपील करते हैं कि अपनी तरजीहात को बदले, हमें अपना शहरी समझे और हमारे हकूक को मारने की बजाय, हमें मारने की बजाय हम हमारे लोगों को जिंदगी की सहूलियात देने पर तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।